کہ قیامت کے دن یہ مال اس انسان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، توپ بنا کر وہ سانپ کی شکل میں ہوگا، اور اس سانپ کے بھی دو منہ ہوں گے، اس سانپ کے دو منہ ہوں گے، اور وہ مال کہے گا ما کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، تو میرا مالک ہے، لیکن ہوگا سانپ کی شکل، ہوگا سانپ کی شکل، اور پھر وہ ڈسے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو انسان دنیا کے اندر جانور پالتا ہے، کیا پالتا ہے؟ جانور، گائے، بھینس، بکری، قیامت کے دن اگر اس میں سے بھی 2.5% اللہ کا حکم نہ نکالا، قیامت کے دن یہ بھی آپ کے سامنے ہوگا، اور اس کے مالک کو نیچے لٹایا جائے گا، یہ اوپر سے گزریں گے، پاؤں سے ماریں گے، سینگوں سے ماریں گے، منہ سے کاٹیں گے، دانتوں سے کاٹیں گے، یہ بھی عذاب ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اس نے دنیا میں مال جمع کیا، اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی بنیادی 5 شرائط ہیں، اللہ کی توحید، حضور علیہ السلام کی رسالت، نماز، زکوٰۃ، حج، ان 5 کی مثال مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان 5 کی مثال ایسی ہے، ایک خیمے جیسی ہے، وہ خیمہ درمیان سے اونچا ہوتا ہے، چاروں طرف 4 بیڑیں لگی ہوتی ہیں تاکہ دھوڑ اندر نہ آئے، دھوپ اندر نہ آئے، بارش اندر نہ آئے۔ اگر ایک کیل بھی نکل گئی، بارش بھی آئے گی، دھوڑ بھی آئے گی، اور دھوپ بھی آئے گی، محفوظ نہیں رہے گا۔ اگر یہ چاروں لگی ہوگی تو محفوظ رہے گا۔ تو اس لیے ہمیں بھی اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کو پورا کرنا ہے۔ جس طرح نماز کی فکر کرتے ہیں، نماز پڑھنے سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے کسی کا کوئی نقصان ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے سے بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا، مال میں کمی نہیں آتی، بلکہ وہ مال پاک ہو جاتا ہے، وہ مال پاک ہو جاتا ہے، وہ مال صاف ہو جاتا ہے۔ 2.5%، کتنے فیصد؟ 2.5%۔ رب نے کہا کہ 100 میں سے 97.97 تم کھاؤ، 2.5% مجھے دے دو، میرے مسکینوں کو دے دو، میرے غریبوں کو دے دو، میرے یتیموں کو دے دو۔ رب کہتا کہ 97.5% مجھے دو اور 2.5% تم رکھو، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی تو دینا پڑتا، کیونکہ رب کا حکم ہے، اسی نے تو مال دیا ہے، اسی نے تو صحت دی ہے، اسی نے تو زندگی دی ہے، اسی نے تو جوانی دی ہے، اسی نے تو کاروبار دیا ہے، اسی نے تو اس کاروبار کو چلایا ہے، اسی نے تو اس کاروبار میں ترقی دی ہے۔ ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالی رازق ہے، وہ رزق دینے والا ہے، کسی کو کاروبار کے ذریعے سے دیتا ہے، کسی کو مزدوری کے ذریعے سے دیتا ہے، کسی کو زراعت کے ذریعے سے دیتا ہے، کسی کو جاب کے ذریعے سے دیتا ہے۔ اس نے ذرائع بنائے ہوئے ہیں، ذریعہ بنایا ہوا ہے انسان کے لیے کیسے کیسے دینا ہے، اور وہ کیسے کیسے دے رہا ہے، انسان کا وہم اور گمان بھی نہیں ہے کہ اس نے انسان کو کیسے بنایا، اس کے ہاتھ کیسے بنائے، اس کا جسم کیسے بنایا۔ آج اگر ہمارا بازو ٹوٹ جائے تو ڈاکٹر راڈ ڈالتے ہیں، پلیٹیں ڈالتے ہیں، وہ سالوں سال صحیح ہو، اور جب صحیح ہو جاتا ہے پلیٹ نکال دی جاتی ہے، تب بھی وہ طاقت اس میں نہیں رہتی جو رب نے طاقت ڈالی تھی پہلے، جو رب نے بنایا ہوا تھا، جو رب نے جوڑ بنایا ہوا
نہیں